بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم تین کو ادھر لا رہے تھے کہ راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتھا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے تو ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ خالد نے اسے تنزیہ کہا، اور تم خوش ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا کہ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے؟ کیا تم محمد الرسول اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد الرسول اللہ کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے پر زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں تھے۔ سن خالد بن ولید، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ خالد نے پوچھا، پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مخیز کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد الرسول اللہ کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا، ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام یوہاوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی، اور وہی برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی، اور وہی سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بنبناتی رہی۔ اسے یوہاوا یاد آئی۔ وہ جادوگرنی تھی یا نہیں، پر اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوہاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوہاوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یوہاوا مل گئی۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوہاوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خالد نے پوچھا، اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے
تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ یوحوا نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہوتا ہے؟ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پھولوں کی پھونگڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے پیچھے دیکھا تو یوحوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے اور اس آدمی نے یوحوا کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یوحوا نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یوحوا اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مخیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوست کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مخیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مخیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مخیث نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مخیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے۔ یوحوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنیں نیم برہنہ تھیں۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مخیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنیں بھی وہاں موجود تھیں۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک یہودی نے کہا، ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے، ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں، جس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مخیث نے جو آدمی رسول کریم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا
کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہو گئی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی، ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1,500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بڑکا بپھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2,000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2,000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں 4 اپریل سن 626 بمطابق 1 ذی-القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ
फैसला कुन होगी। उन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहेगा और ना कोई उसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुशहाली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। और फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे। मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने दो तरह के नारे बुलंद किए। एक उनके नारे थे जो उन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की ताईद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। मगर अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कुछ असर ना हुआ। उन तीनों नायब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को भी मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अकरमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हो। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें जाया हो जाती, तो उसे ये दुख ना होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम का कत्ल उसका अज़म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के 3 कबीले बनु नदीर, बनु करीजा और बनु कैंका याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमींदोज कार्रवाइयां शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस ना हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। उनका सरदार हुब्बी बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नदीर का सरदार भी था। यहूदियों के पास ज़रो जवाहिरात के खजाने थे। चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेश कीमत तोहफे लेकर गए। उनके पास हसीन और जमील लड़कियां भी थीं। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपनी लड़कियों का रक्स भी दिखाया। उसके बाद हुब्बी बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अकरमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को खत्म ना किया और उनके बढ़ते हुए कदम ना रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरैन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शरक की हैसियत रखता था।
حبی بن اخطب نے کہا اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ حبی بن اخطب نے کہا ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا سا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا۔